ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ نشاور کر اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ سارے دنوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور آج کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ساری تاریخوں سے بہتر ہے، ساری تاریخوں سے افضل ہے، کیونکہ اسی تاریخ میں مدینے والے آقا کا جنم ہوا تھا، اسی تاریخ میں میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے تھے۔ حضرات، یہ جو انتظام آپ دیکھ رہے ہیں مائک کا، چائے کا، یہ انتظام یہاں کی انجمن غریب نواز کی طرف سے کیا گیا، اور اس محلے میں جو آپ نے انتظام دیکھا وہ انتظام انجمن مقبولیہ فلاح ملت کی طرف سے کیا گیا۔ حضرات، اللہ کا شکر و احسان کہ آج آپ سارے حضرات یہاں پر اکٹھا ہیں، اور ایک معذرت میں انجمن غوثیہ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انجمن غوثیہ کے افراد نے آج کے لیے حضور مفتی عزیز الرحمان صاحب قبلہ کو مدعو کیا تھا، لیکن طبیعت کی ناسازی کے بنا پر حضرت نہ جا سکے، تو میں ان لوگوں سے کہوں گا وہ یہ نہ سمجھیں کہ وعدہ کر کے حضرت نے وعدہ خلافی کیا ہے، مجبوری تھی ان کے ساتھ، طبیعت ناساز ہے کئی دنوں سے حضرت کی، اس بنا پر وہ نہ جا سکے۔ میں حضرت کی طرف سے آپ لوگوں سے معافی کا خواہش گزار ہوں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ سنی ہو تو بولو سبحان اللہ۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے 12 نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے 12 نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور میرے امام نے، میرے اعلیٰ حضرت نے صرف میرے نبی ہی کو نور نہیں کہا ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا، میرے امام کا آگے کا مصرع سنو اور اپنے ایمان کو تازہ سنو کرو۔ میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے میرے آقا، اے میرے آقا، آپ تو نور الاعلیٰ نور ہے، اے میرے آقا آپ تو نور ہے، لیکن جو آپ کے سلسلے سے جڑ جائے، جو آپ کے نسب سے جڑ جائے، صبح قیامت تک کے
کے لیے میرے آقا وہ بھی نور ہے. حضرات درود پاک پڑھ رہے اللہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک رسول صلوات و سلامت علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف دوشنبہ صبح صادق کے وقت اس روئے زمین پر تشریف لائے. جب میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے تو میرے آقا کی آمد پر، میرے آقا کے آنے پر دنیا کی ہر ایک چیز خوش تھی، دنیا کی ہر ایک چیز خوشیاں منا رہی تھی. یہاں تک کہ مکہ المکرمہ میں موجود خانہ کعبہ بھی خوشی سے جھوم رہا تھا، وہ بھی خوشیاں منا رہا تھا. حضرت عبد المطلب کا بیان ہے کہ جب میں اپنے پوتے محمد کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھا تو میری نگاہیں یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ میں کعبہ کی طرف جا رہا ہوں کہ کعبہ میری طرف جھکا چلا آ رہا ہے، کعبہ میری طرف جھکا چلا آ رہا ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب میں نے غور سے دیکھا تو کہ خانہ کعبہ میری طرف جھکا چلا رہا ہے، میری طرف جھکا چلا رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس پیغمبر کی آمد پر خانہ کعبہ خوشی سے مچل اٹھے، جس پیغمبر کی آمد پر خالق کائنات خوشیاں منائے، جس پیغمبر کی آمد پر سید الملائکہ جبرائیل امین خوشیاں منائے، جس پیغمبر کی آمد پر زمین کا ذرہ ذرہ خوشیاں منائے، جس پیغمبر کی آمد پر آسمان کا تارا تارا خوشیاں منائے، اگر اس پیغمبر کی آمد کے موقع پر ہم خوشیاں مناتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ جب میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ جبرائیل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل 3 جھنڈے لے لو. جبرائیل 3 جھنڈے لے لو. روایتیں مختلف ہیں. جبرائیل کو 3 جھنڈا دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت کر دیا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جھنڈا لگانے کے لیے جبرائیل سے کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولے آپ. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. جبرائیل امین جھنڈا لے کر کے چلے، تنہا نہیں چلے ہیں، فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے ساتھ میں چلے. فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے ساتھ میں چلے ہیں، ساتھ میں چلے ہیں. اہل دانش کے لیے، اہل نظر کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جھنڈا لگانا بھی یہی سے ثابت ہے اور جلوس نکالنا بھی یہی سے ثابت ہے. حضرت جبرائیل امین نے 3 جھنڈا لیا. میں نے بتایا کہ روایتیں مختلف ہیں. ایک جھنڈا حضرت جبرائیل امین نے بیت المقدس کے اوپر لگایا، ایک جھنڈا حضرت جبرائیل امین نے خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیا، اور ایک جھنڈا حضرت جبرائیل امین نے حضرت آمنہ کے گھر پر نصب کیا. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین 4 جھنڈا لے کر کے آئے تھے. ایک جھنڈا مشرق و مغرب میں نصب کر دیا، ایک جھنڈا بیت المقدس کے اوپر نصب کر دیا، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر نصب کر دیا. حضرات روایتیں مختلف ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو سنی مسلمان، آج جو اہل سنت والجماعت کا فرقہ جلوس نکالتا ہے، اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتا ہے اور نبی کے عشق میں جھومتا ہوا، نبی کی نعتیں پڑھتا ہوا، نبی کی شان بیان کرتا ہوا جلوس کے ساتھ چلتا ہے، یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے اس وقت جبرائیل امین نے کیا تھا. یہ جبرائیل امین کی سنت ہے. حضرات جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے سارا عالم خوشیاں منا رہا تھا، لیکن جبل ابو قبیس کے درمیان ایک داڑھی والے صاحب بیٹھ کر کے زاروں قطار رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے ہیں. اتنا روئے کہ ان کے سارے ماننے والے اکٹھا ہو گئے، سارے جاننے والے اکٹھا ہو گئے، سارے چاہنے والے اکٹھا ہو گئے.
پوچھا میاں کیوں رو رہے ہو، کس لیے رو رہے ہو؟ آج تو آسمان کا تارا تارا خوش ہے، زمین کا ذرہ ذرہ خوش ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی خوشی سے مچل رہی ہے، جنگل کے درندے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، گھروں میں جو پالے جاتے ہیں جانور بھی خوشی سے جھوم رہے ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی خوشیاں منا رہا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں کیوں نہ رو، ارے جس کو میں چاہتا تھا کہ نہ آئے وہ آج پیدا ہو گیا ہے، اس کے آنے کی بنا پر میں رو رہا ہوں، اس کے آنے کی بنا پر میں رو رہا ہوں۔ ابھی میں نے شعر پڑھا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب میرے آقا پیدا ہوئے تھے تو جبل ابو قبیس کے درمیان بیٹھ کر کے آنسو بہانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ شیطانوں کا سردار ابلیس تھا۔ تو میرے آقا کی آمد پر، میرے آقا کے تشریف لانے پر سارا عالم خوشیاں منائے، اور اگر روتا ہے تو وہ ابلیس روتا ہے، روتا ہے تو ابلیس روتا ہے۔ میرے بھائی آج لوگ ہم سے جلوس کا ثبوت مانتے ہیں، آج لوگ ہم سے جھنڈے کا ثبوت مانتے ہیں، جلوس کا ثبوت۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانا یہ بدعت ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا مفتی صاحب سننا چاہیے جھنڈا لگانا کہاں سے بدعت ان لوگوں نے ثابت کر دیا، جھنڈا لگانا کہاں سے بدعت ہو گیا؟ یہ جھنڈا میرے نبی کے زمانے میں بھی تھا، میرے نبی کے بھی زمانے میں بھی جھنڈا تھا، میرے نبی سے پہلے بھی یہ جھنڈا تھا اور آج بھی یہ جھنڈا ہے۔ جھنڈا ہے، صرف لگانے کا انداز بدل گیا ہے، لیکن جھنڈا تو وہی پرانے زمانے والا ہے، جھنڈا تو نبی کے زمانے والا ہے۔ تو یہ جھنڈا بدعت کیسے ہو گیا ہے؟ یہ جھنڈا بدعت کیسے ہو گیا ہے؟ حضرات جھنڈا صحابہ کرام نے لگایا ہے، جھنڈا اولیاء کرام نے لگایا ہے، ہر ایک نے جھنڈا لگایا ہے، یہاں تک کہ نبی کے زمانے میں بھی اور نبی سے پہلے بھی اپنی اپنی قوم کی نشانی کے طور پر لوگ اپنا اپنا ایک جھنڈا رکھا کرتے تھے، اپنا اپنا ایک جھنڈا رکھا کرتے تھے، یہ فلاں قوم کا جھنڈا ہے، یہ فلاں قوم کا جھنڈا ہے، یہ فلاں قوم کا جھنڈا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کا سنی مسلمان اگر جھنڈا لگاتا ہے تو اس جھنڈے کے ساتھ یہ نسبت پائی جاتی ہے کہ وہ جھنڈا نبی کے ولادت کے دن لگاتا ہے اور نبی کے نام پر لگاتا ہے۔ حضرات بس جلوس کے ثبوت پر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا، علامہ صاحب بیٹھے ان کا خطاب ہوگا۔ جب میرے آقا انشاءاللہ العزیز سلام حضرت کا بیان ہوگا، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات بات ادھوری رہ گئی، ٹائم کی قید ہے، انشاءاللہ العزیز اگر پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ تمام حضرات کے سامنے اس بات کے ثبوت کو ضرور پیش کروں گا کہ جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔